ڈکوٹا کا معروف تعلیمی ادارہ الہی گرلز کالج کے پرنسپل اور سی ای او جناب سجاد حیدر صاحب کے دفتر پہنچے۔ الہی گرلز کالج کا شاندار اور صاف ستھرا ماحول دیکھنے کو ملا۔ یہاں کی ہر ایک کلاس رومز میں نہایت ہی ڈسپلن انداز کے ساتھ تمام اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے پایا۔ الہی گرلز کالج میں ناظرہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ الہی گرلز کالج کے سی ای او جناب سجاد حیدر صاحب نے اپنی موجودگی میں پورے کالج کا ہر ایک کلاس روم کا اپنی موجودگی میں وزٹ کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے اپڈیٹس۔ ناظرین، آج میں آپ کی جس شخصیت کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں اس شخصیت کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اس پرسنالٹی کی بات کی جائے تو پچھلے 22 سال سے لے کر اب تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اور ان کے اسکول نے اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز، اور آج جو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں بزنس مینز، آج وہ ضرور ان کو دیکھ کے ان کی زبان پر ایک ہی نام آئے گا، میری مراد جناب سجاد حیدر صاحب سے۔ اور آج میں ان کے اسکول اور کالج پہنچا ہوں اور ان سے ملاقات بھی کریں گے، اور وہ تمام 20 سال سے لے کر 25 سال تک کا جو سفر ہے وہ آج ان سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا ٹائم ہے۔ 20 سال 25 سال ایک زندگی کا حصہ ہے۔ آپ نے جب الہی اسکول بنانے کا سوچا اس وقت آپ کے مائنڈ میں ایسا کیا آیا؟ کیونکہ اور بھی کافی زیادہ بزنس تھے آپ کر سکتے تھے، لیکن یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کیوں چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں 2001 میں نے اس کا قیام کیا تھا، تو 98 میں میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس وقت میں ایم بی بی ایس سیکنڈ ایئر میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا فارن کنٹری میں۔ تو اس کے بعد میں نے جب 2001 میں ادارہ کی آغاز کیا، اس سے پہلے میں نے وہاں سے چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے کہا کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کو فوکس کروں۔ تو کوئی فارن کنٹری کے تھوڑے سے حالات بھی ایسے تھے کہ وہاں پر جو لینگویج تھی ان کی، وہ مجھے لینگویج نہیں آ رہی تھی۔ میں انگلش فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور وہ رومانین لینگویج تھی۔ تو جب ابتدا ہوئی تو اس وقت تو یہی تھا کہ ڈکوٹا میں، کیونکہ ایجوکیشن جو گرلز کی تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک ہی گورنمنٹ اسکول تھا، گرلز ہائی اسکول 143 WB، تو اس میں جو تھا وہ بچوں کو میٹرک آرٹس کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی، اچھا، سائنس کے ساتھ نہیں تھی۔ تو میں نے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ سٹیپ لیا کہ کیوں نہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ بناؤں۔
पैगम्बराना पेशा है, इससे अच्छा तो कोई और पेशा नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर इसकी इब्तिदा की। अच्छा, उस टाइम जो है यकीनन बहुत सारे स्कूल्स इतने नहीं थे, क्योंकि आज से 20-22 साल पहले बात की जाए, स्कूल मेरे ख्याल में 1 या 2 स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद इस फ़ैसले के साथ आपके साथ और कौन-कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपके साथ शाना बशाना खड़े रहे कि आप ये स्टेप लें, मैं आपके साथ हूँ? उसमें एक तो मेरी मिसेस, क्योंकि वो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हमने उनकी शादी के बाद जो था वो रिज़ाइन कर दिया था। तो उन्हें भी एजुकेशन का बड़ा शौक़ था कि मैं इल्म फैलाऊँ, दुनियावी के साथ दीनी इल्म भी, तो बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत कर सकूँ। इसके अलावा इब्तदा में हमारे साथ बिहाड़ी से रिटायर्ड एसएसटी थे ग़ुलाम यासीन साहब, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमारा साथ दिया। इब्तदा में वो बिहाड़ी से हमारे पास शिफ्ट हुए, उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं आपका साथ दूँगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर प्रमोट होगा। अच्छा, जो फर्स्ट पोर्शन था इलाही स्कूल का, उस वहाँ से लेके अब माशाल्लाह आपका ये जो कैंपस है, गर्ल्स कैंपस है, ये अब एक कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये कॉलेज का जो है वो हैसियत के साथ से आप इलाके में जाना जाता है। स्कूल से लेके ये कॉलेज तक का सफ़र, इसमें इसके पीछे कितनी हार्ड वर्क है? देखिए जी, एजुकेशन तो हार्ड वर्क का नाम ही है। अगर इसे कहा जाए कि हार्ड वर्क के बगैर इस मकाम तक पहुंचना तो मुश्किल था, क्योंकि आप जानते हैं जैसे दकोटा में बहुत सारे और स्कूल्स थे जो मुझसे पहले मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल तक थे, तो उनमें से कुछ ख़त्म हो गए, क्योंकि वर्क तो करना पड़ता है और किया भी। हमने जब इब्तिदा की थी तो उस वक़्त ही हमने जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की क्लासें लगाई थी, लेकिन उस वक़्त हम आर्ट्स के साथ लगाते थे। तो आर्ट्स के साथ हम एजुकेशन देते रहे बच्चों को, क्योंकि उस वक़्त गर्ल्स की एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर थी। मुश्किल आपने पूछा है तो मुश्किल तो ये थी कि उस वक़्त हम लोगों से पूछते थे कि आपकी अगर कोई भी बहू आई हैं तो क्या वो पढ़ी लिखी हैं? वो कहता जी। तो हम पूछते कितना पढ़ी लिखी है? वो कहती इतना पढ़ी लिखी है। तो हम फिर उसके घर जाते, उसे रिक्वेस्ट करते कि आप ऐसा करें कि हमारे अदारे में पढ़ाने आएँ। हमें उस दौर में बीए टीचर ढूंढना इंतहाई मुश्किल था। बीएससी तो बहुत मुश्किल है, बीए टीचर ढूंढना भी मुश्किल था जब हमने अदारे की इब्तिदा की। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमने जब अपनी क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आगाज़ किया तो 2 साल बाद ही वो बीए में आ गई। 4 साल बाद यानी कि हमें वो अपने स्टूडेंट जो हैं वो एज अ टीचर मिलने शुरू हो गए कि बीए हमें फिर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। फिर हम 2012 तक आर्ट्स के साथ पढ़ाते रहे। उसमें हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जनरल साइंस ग्रुप के साथ बच्चों को एजुकेट करते थे कि उसमें हम मैथ रखवा देते, साथ उसके इकोनॉमिक्स या इख्तियारी या पंजाबी या एजुकेशन, जो भी बच्चा रखना चाहता हो स्टूडेंट के लिहाज से ग्रुप बना के उनको हम एजुकेट करते। जब 2012 में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एक रहमत की अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह सब उसी की रहमतें हैं कि उसी का करम है कि अल्लाह इज़्ज़त देता है। तो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी कि हमने मुल्तान बोर्ड में जनरल साइंस ग्रुप में सेकंड पोजीशन हासिल कर ली। जब हमने मुल्तान बोर्ड में अमीना फ़ातिमा बच्ची दकोटा के साथ ही धर्मपुरा, वहाँ की बच्ची थी, उसने हासिल की। उसका वालिद जो था वहीं महकमा नहार के बंगला में वो मुलाज़िम था ग्रेड 4 में। तो उनके जो हैं वो बेटी थी, तो उन्होंने जब सेकंड पोजीशन हासिल की तो उसके बाद फिर हमें ना ये ख़्याल आया कि हम क्यों ना साइंस के साथ स्टार्ट करें। हमारे इलाके की बच्चियां जब मुल्तान जाती हैं तो वो डॉक्टर नहीं बन पाती, फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर हॉस्टल सही नहीं मिलता। हमारा जो इन्वायरमेंट है विलेज इन्वायरमेंट है, और वो जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाती हैं तो उनके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से वो बच्चे जो है ना वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा, आपने ये एक बहुत अहम बात की है कि जब भी हमारे कोटे की तालीम के बारे में बात की जाए तो हमारा एक ही वाहिद गवर्नमेंट इदारा हाई स्कूल है यहाँ पर, जहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने का बहुत अरसे से जो है वो कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर काम नहीं हो पा रहा।
کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے تھے یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملتان یا مختلف شہروں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی کالجز جوائن کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہمارے اس علاقے کو دکوٹا کے اسکولس کو یا ہائی اسکول کو اپ گریڈ کر دیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے دکوٹا میں ملتان کی بجائے دکوٹا میں ہی اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں؟ بہت اچھا قدم ہے، لیکن کوئی بدقسمتی ہے کہ سیاسی بھینٹ چڑھا ہوا ہے دکوٹا، کیونکہ دکوٹا چودھریوں کا ہے اور چودھری برادران جو ہیں وہ خود سیاست میں انوالو ہیں اور وہ کسی بھی ایک پارٹی میں نہیں ہیں، پارٹی چینج کرتے ہیں جس بنا پر سیاسی لوگوں کے ظاہر سی بات ہے بچے ان کے بھی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے علاقے کے بچوں کا مستقبل ہے تو ہمارا مستقبل ہے. یہ تو ویسے جو اقتدار میں ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. میں وہی آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا، بدقسمتی ہے نا کہ ٹبا سلطانپور سے ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، یا پھر میلسی سے بنتے ہیں ایم این اے. اب وہ ٹبا سلطانپور کا سوچتے ہیں، ٹبا سلطانپور میں گرلز کا ہائر سیکنڈری، بوائز کا ہائر سیکنڈری، گرلز کا کالج، بوائز کا کالج. مترو میں دیکھ لیں، مترو میں ہائر سیکنڈری. تو دکوٹا کو تو آج تک ٹاؤن کا درجہ بھی نہیں دیا گیا. بالکل. اگر بات کی جائے یہاں پر دکوٹا کے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کے حوالے سے تو میرے خیال میں تحصیل میلسنگ کا یہ واحد ایسا شہر ہے جہاں سب سے زیادہ ٹاپر بچے پائے جاتے ہیں، اور لیکن یہاں کی تعلیم کو دیکھا جائے تو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. بے شک یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں نے 2001 میں بنایا تو اس وقت بیٹیاں جو تھیں وہ ٹبا سلطانپور جاتی ہوتی تھیں، اور اس وقت یہ سواری کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل وینز ہیں، ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بائکس بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت بسوں پہ جاتی تھی اور انہیں انتہائی مشکل ہوتی تھی کہ وہ کیونکہ کم ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ان کے اندر کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی تھی. تو اس کے باوجود جب میں نے وہ چیزیں، کیونکہ ہم خود اسٹوڈنٹ تھے، ہم دیکھتے تھے جب ہم پڑھتے تھے، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں نے اپنے ایریا کو پروموٹ کرنا ہے اور میں نے فیمیل کو پروموٹ کرنا ہے. اور میں نے 2001 میں جب ادارہ بنایا تو میں نے جو بی اے تک گرلز کا رکھا تھا، بوائز کا نہیں. بوائز صرف پرائمری کلاس تک تھے ہمارے پاس. اچھا، اب ہم کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارے اس ادارے کے حوالے سے. لے کر کالج سے اسکول سے لے کر کالج تک آپ پہنچے، اور اکثر پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ الہی اسکول میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، وہاں کی تعلیم جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اس میں آپ کون سی ایسی چیزیں اپلائی کرتے ہیں؟ آپ کے بیسک پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ میں جو سب یہ اس طریقے سے ہے کہ والدین جو ہیں وہ اونلی اسٹڈی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اسپیشلی فار گرلس. ان کی تعلیم و تربیت اور ادارے کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. جو ادارے کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے نا اسے بہت زیادہ لائک یا ڈس لائک کیا جاتا ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ 22 سال میں ہمارے ادارے کے انٹرنل انوائرمنٹ کو لوگوں نے بہت زیادہ سراہا ہے. کیونکہ ہم ایجوکیشن تو سارے ادارے دیتے ہیں، کوئی بھی ادارہ وداؤٹ ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے بیٹھا ہے. لیکن ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں والدین جو ہیں وہ زیادہ سراہتے ہیں، اور ہمارے ادارے پر میں کہوں گا کہ الحمدللہ کہ آنکھیں بند کر کے لوگ اعتبار کرتے ہیں. بالکل جی. ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن کرنا چاہوں گا. اب چونکہ 22 سال سے سفر سے لے کر اب تک جو ہے ہمارے دکوٹا میں ہر ایک گلی میں، ہر ایک محلے میں، ہر ایک شاہراہ پہ جو ہے وہ یونیورسٹی، اسکولز، کالجز بن چکے ہیں. تو اتنے بڑے کمپٹیشن کے دور میں الہی اسکول کو چلانا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں جی، ظاہر بات ہے کہ جب ادارے بڑھتے ہیں تو چیلنج بھی بڑھتے ہیں. ایک تو جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ہم بھی وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اب پہلے والی ایجوکیشن جو تھی وہ بیسک ایجوکیشن تھی، اب جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹی بیس ایجوکیشن آ گئی ہے. الحمدللہ ہم نے 2012 سے اپنے ادارے کو فلی انگلش میڈیم کیا ہوا ہے. اور چیلنجز بالکل ہوتے ہیں، اچھا سٹاف چیلنجز ہوتا ہے کالج کے لیے اسپیشلی،
اسکول بیس پہ ہمارا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی جو ہے 9th 10th میں وہ یہ ہے کہ ہم سنگل سبجیکٹ ٹیچر دیتے ہیں. کہ اگر اسپیسیفک ٹیچر دیتے ہیں، اسپیشلائز ٹیچر دیتے ہیں، کیمسٹری کے پروفیسرز کیمسٹری پڑھاتے ہیں، بیالوجی کے پروفیسر صرف بیالوجی پڑھاتے ہیں، میتھ والا صرف میتھ پڑھاتا ہے، فزکس والا صرف فزکس پڑھاتا ہے، انگلش والا انگلش پڑھاتا ہے، اردو والا اردو پڑھاتا ہے. اور اب جیسے الحمدللہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا قرآن پاک کا، تو وہ قرآن پاک کے لیے اسپیسیفک جو ہے فارغ التحصیل جو کہ کسی نہ کسی مدارس سے جنہوں نے دورہ حدیث تفسیر کیا ہوا ہے ان کو ہم ہائر کر کے ان کو رکھتے ہیں. یہ اسپیشلٹیز ہیں ہماری. بالکل. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو ہے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو شیئر کرنا چاہیں گے یا اپنے بچوں میں سے جنہوں نے تھرو آف دا اس فیلڈ آپ کے اسکول کا نام روشن کیا ہو، آپ کا نام روشن کیا ہو، تو آپ کے اسٹوڈنٹس ویسے تو بہت سارے ہوں گے لیکن کچھ چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رہ جاتے ہیں، وہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں جی. دیکھیں نا جی، اب وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امینا فاطمہ بیٹی ہے جس نے بورڈ میں 2nd پوزیشن لی، اور ہمارا ایک میٹرک کا ہمارا، کیونکہ ہم نے بوائز کا کالج نہیں ہے ہمارا، صرف اونلی فار گرلز ہے، تو انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں آگے مستقبل میں کہ ہم بوائز کا بھی کالج کا آغاز کریں گے. تو وہ بچہ مبشر صغیر نے بہاولپور بورڈ میں جا کے 1st پوزیشن حاصل کی نان میڈیکل گروپ میں. تو یہ وہاں جا کے اس نے جب شو کیا تو ظاہر بات ہے کہ پورے بہاولپور میں یہ تو پتہ چلا کہ یہ بھی دکوٹا کا بچہ ہے جو یہاں آ کے ٹاپ کیا. تو اس سے بڑی تو خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس سے ہٹ کے ماشاءاللہ یہ اب ہر سال میڈیکل کالجز میں ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، جس میڈیکل کالج میں جاتے ہیں وہ وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں بھئی، ہم دکوٹا سے ہیں. دکوٹا میں آپ نے کہاں پڑھا؟ تو وہ بتاتے ہیں ہم نے الہی کالج میں پڑھا. تو ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم کارڈیالوجی میں جائیں، یا ہمارے لیے تو یہی ہاسپٹلز ہیں نزدیک، نشتر ہے یا بہاولپور ہے یا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم دکوٹا سے ہیں. تو آپ کہاں پڑھے؟ تو ہم دکوٹا میں پڑھے. جیسا اب اس سال ماشاءاللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہ ماشاءاللہ دانش اسکول میں الیکٹ ہوا ہے. تو دکوٹا کا کوئی اور بچہ نہیں الیکٹ ہوا، اونلی الہی اسکول کا بچہ الیکٹ ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے فخر محسوس ہوتا ہے. ابھی تک جتنی اچیومنٹس آپ نے پائی ہیں اور ان کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو گول ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا؟ اگر نہیں حاصل کیا تو مزید ابھی اور کتنا ٹائم چاہیے آپ کا جو ڈریم ہے ایک وہ پورا کرنے کا؟ ڈریم گول تو نہیں بندہ پاتا، کیونکہ یہ منزل ایسی ہے کہ ٹیچر جو ہے نا کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. باقی سارے ڈپارٹمنٹ میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر یہ ریٹائر نہیں ہوتے ٹل ٹو اینڈ. گول تو یہی ہے کہ ہمارے علاقے کا ہر بچہ جو ہے نا وہ پڑھے، اور خصوصاً غریب کا بچہ پڑھے. جو بچے بیئریبل نہیں ہیں، ہم نے اپنے ادارے میں ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ جو بھی بچہ افورڈیبل نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے یونیفارم بھی دیں گے، بکس بھی دیں گے، شوز بھی دیں گے، اور کوئی اسکول کی فیس وصول نہیں کریں گے، آپ پڑھیں. اب گول یہ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اسپیشلٹی اور بھی ہے کہ ہم 5ویں کے بعد بچوں کو فری حفظ کلاس لگائی ہوئی ہماری 2013 سے ورکنگ میں ہے. الحمدللہ بہت سارے حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں، اور جب وہ مختلف مساجد میں ماہ رمضان میں جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے بھی کیا ہے. دنیا کے لیے تو بندہ کرتا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں دنیاوی علم، میں کہتا ہوں نہیں، جس سے علم ہوگا وہی دین کا علم سیکھے گا. تو علم جو ہے نا یہ تو بندہ کہنا کہ علم تو سمندر ہے. اب جو خواہش ہے، خواہش یہی ہے کہ ہمارے علاقے کے بچے نام روشن کریں. اچھا، تھوڑا سا اپنے اسٹاف کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اپنے بچوں کو وہ کس طرح سے جو ہے مینیج کرتے ہیں ان دا کلاس روم. مار نہیں پیار ہر ایک اسکول میں تو نہیں ہے، لیکن الہی کالج کے بارے میں بیسیکلی بتائیں کہ اسٹاف اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اصل جی دیکھیں، بچوں کو دھکا دے کے نہیں پڑھایا جا سکتا، نہ ہی پنشمنٹ سے پڑھایا جا سکتا ہے. پنشمنٹ ایک لیول ہے. اصل چیز ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا. ہمارا اسٹاف الحمدللہ بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. موٹیویٹ کر کے ہمارا جو اصل ہے نا کہ ہم ٹائم مینیج کے ساتھ چلاتے ہیں اور اوور ٹائم فری دیتے ہیں. جو ہماری فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کلاسز ہیں ان میں ہم فری اوور ٹائم دیتے ہیں. جو ہماری ادارے کی فیس ہے اسی کے اندر ہم ان کو سیکنڈ ٹائم فری دیتے ہیں. اور ہم ان کا سلیبس جو ہے نا
وہ دوسرے اداروں سے 3 ماہ پہلے ختم کر لیتے ہیں، جو مین ہمارا جو ہے وہ پروسیس ہے، جس کی بنیاد پر ہم اچھا رزلٹ بھی لے لیتے ہیں، اور بچے بھی ہمارے جو ایک سلیبس ادارے میں 2 بار یا 3 بار ہوتا ہے، ہمارے ادارے میں کم از کم 7 بار اس کی ریویژن ہو جاتی ہے، تو جس سے ہمارے رزلٹ اچھے آ جاتے ہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ہمارے ویورز کو، ہمارے جو پیرنٹس اور جو بچے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں الہی کالج کی طرف سے؟ الہی کالج کی طرف سے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے فیوچر پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ جیسے آپ نے کہا کہ گلی محلوں میں ادارے کھل گئے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ادارے اور بے شک کھلیں، لیکن وہ کوالٹی آف ایجوکیشن دیں، نہ کہ کوانٹیٹی آف ایجوکیشن۔ ادارے میں بچوں کو اکٹھے کر لینا کوئی میٹر نہیں ہے، وہ تو کوانٹیٹی ہے، اصل چیز ہے کوالٹی۔ تو کوالٹی آف ایجوکیشن کو جج کریں، پیرنٹس جو ہے مختلف اداروں کا وزٹ کریں، اپنے بچوں کو وزٹ کروائیں، وزٹ کروانے کے بعد اس کا دیکھیں کہ ہمارے بچے کا فیوچر کہاں سیکیور ہے، وہاں اپنے بچے کا فیوچر کو سیکیور بنائیں۔ اور دوسری چیز میں پیرنٹس کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہمارے بچوں کو فرسٹ ایئر سیکنڈ میں ملتان لے جاتے ہیں، وہ اکیڈمیز میں ہاسٹل میں بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کا رزلٹ وہ نہیں ہو پاتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں بہت اچھے اچھے بچے، جن کو ہماری خواہش تھی کہ ہم یہ بچے جو ہے نا وہ بے شک ہمارے ادارے میں نہ پڑھے، کسی اور ادارے میں ہوں، کوئی ایسی بات، لیکن ان کو کچھ بننا چاہیے تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں کچھ نہ بنتے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے شروع میں آتے ہی کہا کہ میں خود بھی اس اسکول کا جو اسٹوڈنٹ تھا، پریپ اور 1 کلاس میں نے یہاں پر پڑھی، اور آج جب میں الہی کالج میں داخل ہوا، بچوں کی یونیفارم دیکھی تو وہی یونیفارم، وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دفعہ 20 سال پیچھے چلا گیا ہوں۔ تو لوگ اکثر مطلب اسکولس کا دیکھا ہے کہ وہ اپنی یونیفارم چینج کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ طریقہ کار چینج کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہ الحمدللہ ہم نے اپنا ایک دیکھیں برانڈ بنایا ہے، الہی ایک برانڈ ہے الحمدللہ اب، کہ اسکولنگ میں ڈسٹرکٹ وہاڑی میں کسی سے بھی آپ اس متعلق کریں گے تو وہ بتائے گا کہ ہاں جی دکوٹا میں الہی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک برانڈ ہے، ہم کسی برانڈ کی کاپی کیوں کریں؟ کیونکہ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کی ایک بے حسی ہے کہ ہم انگریزوں کی کاپی کرتے ہیں، ہمارے لیے تو کاپی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں تو چاہیے ہم ان کو کاپی کریں، جو ہمیں انہوں نے کہا ہے وہ ہم کریں۔ تو اسی طریقے سے ہم نے اپنا ایک سسٹم اور ایک سیٹ اپ شروع سے چلایا ہے، ہم اپنے اس سیٹ اپ پہ قائم ہیں اور اپنے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، کیونکہ یونیفارم تو اس لیے چینج کرنی پڑے نا کہ اگر ادارہ فلاپ میں جائے، ہمیشہ جو ادارے دیکھتے ہیں کہ اب ہم فلاپ میں جا رہے ہیں، ہم نیو نیم کر دیں یا ہم مونوگرام چینج کر دیں یا ہم کو اس طریقے سے نیو نیم کر کے ہم مارکیٹ میں آئیں، تاکہ ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے۔ جو یہ پیشہ ہے یہ مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ جب ہم اسے ترجیح دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے تو پھر اس میں مارکیٹنگ نہیں، کیونکہ کچھ فیک سسٹم چلتے ہیں، فیک نام بناتے ہیں، فیک برانڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس چیز کے خلاف ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا قیمتی ٹائم تھا ہمارے لیے، اور آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ کچھ آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو آؤٹ آف دا کنٹری ہوں گے، آؤٹ آف سٹی ہوں گے، وہ آپ کو دیکھ کر یقینی طور پر بہت خوش ہوں گے۔ اور آپ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سے سن میں جو ہے الہی اسکول میں داخلہ لیا، کہاں تک پڑھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے الہی کالج کے اور اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں الہی کالج اسکول اور کالج میں موجود تھا، اور ان کے پرنسپل اور سی او جناب سجاد حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، جو اس چیز کو جو ہے وہ جو غریب لوگ ہیں بیسیکلی، اگر ان کے پاس اپنے پڑھانے کا جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ بلا جھجک آئیں، آ کر اپنے بچے کو جو ایڈمیشن کروائیں، آپ کے بچے کو جو ہے اچھی تعلیم دی جائے گی اور ایک اچھا جو ہے وہ انسان بھی بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا پورا سٹاف اور ان کے پورے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی گریسفل، اور آپ سب جانتے ہیں کہ الہی اسکول اور کالج کا ایک دکوٹا میں ایک پہچان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان میاں جاوید کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔